پانڈا ایک مشہور جانور ہے جو زیادہ تر چین کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مخصوص خصوصیات اور منفرد زندگی کی عادات نے اسے دنیا بھر میں مقبولیت دی ہے۔ پانڈا کو عام طور پر جانٹ پانڈا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک بڑا، معصوم نظر آنے والا جانور ہے۔ اس کی جسمانی ساخت اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار اسے دیگر جانوروں سے منفرد بناتا ہے۔ جسمانی خصوصیات: پانڈا کی سب سے پہچانی جانے والی خصوصیت اس کی سیاہ اور سفید رنگ کی کھال ہے۔ اس کے جسم کا بڑا حصہ سفید ہوتا ہے، جبکہ آنکھوں کے گرد، کانوں، ٹانگوں اور کندھوں پر سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ اس کا سر بڑا ہوتا ہے اور آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، جو اسے ایک دلکش اور معصوم شکل دیتی ہیں۔ پانڈا کی لمبائی تقریباً 4 سے 6 فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن 100 سے 150 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ نر پانڈا عام طور پر مادہ پانڈا سے بڑے ہوتے ہیں۔ قدرتی رہائش: پانڈا کی قدرتی رہائش زیادہ تر چین کے پہاڑی جنگلات میں ہوتی ہے، جہاں بانس کے جنگلات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ پانڈا کا زیادہ تر کھانا بانس پر مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ یہ گوشت خور بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنی زندگی تنہائی میں گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ کھانے اور آرام کرنے میں گزرتا ہے۔ چین کے صوبے سیچوان، گانسو اور شانشی کے جنگلات میں ان کی زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ غذائی عادات: پانڈا کی غذا زیادہ تر بانس پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک دن میں پانڈا 12 سے 38 کلو گرام تک بانس کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانڈا کبھی کبھار چھوٹے جانوروں کا شکار بھی کرتا ہے یا پرندوں کے انڈے کھاتا ہے، لیکن اس کی بنیادی خوراک بانس ہے۔ بانس میں موجود فائبر پانڈا کی توانائی کا اہم ذریعہ ہے، اور وہ اپنے دن کا زیادہ تر حصہ بانس کھانے میں گزارتے ہیں۔ عادات اور طرز زندگی: پانڈا عموماً تنہا رہنے والا جانور ہے اور زیادہ تر وقت آرام اور کھانے میں گزارتا ہے۔ وہ دن میں 10 سے 16 گھنٹے تک بانس کھاتے ہیں اور باقی وقت آرام کرتے ہیں۔ پانڈا کی زندگی کی رفتار سست ہوتی ہے اور وہ کم فعال ہوتے ہیں۔ ان کی سست زندگی کی ایک وجہ ان کی غذا ہے، جو زیادہ تر بانس پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیونکہ بانس میں غذائیت کم ہوتی ہے، اس لیے انہیں زیادہ وقت کھانے میں گزارنا پڑتا ہے۔ افزائش نسل: پانڈا کی افزائش نسل کا عمل کافی سست ہوتا ہے۔ مادہ پانڈا ایک سال میں ایک ہی بار افزائش کے لیے تیار ہوتی ہے اور حمل کا دورانیہ تقریباً 5 ماہ ہوتا ہے۔ عموماً مادہ پانڈا 1 یا 2 بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن زیادہ تر ایک بچہ ہی زندہ رہ پاتا ہے۔ پانڈا کے بچے بہت چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں اور ان کی پرورش میں کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ ماحولیاتی خطرات: پانڈا کی آبادی کو ماحولیاتی خطرات کا سامنا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور انسانی آبادکاری کی وجہ سے پانڈا کی قدرتی رہائش متاثر ہو رہی ہے۔ بانس کے جنگلات کی تباہی پانڈا کی بقا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ان کی غذا کا بنیادی ذریعہ یہی جنگلات ہیں۔ چین میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ پانڈا کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے، جن میں جنگلات کی بحالی اور پانڈا کے لیے خصوصی محفوظ علاقے بنانا شامل ہیں۔ عالمی مقبولیت: پانڈا کی معصوم شکل اور دلچسپ عادات نے اسے دنیا بھر میں ایک مشہور جانور بنا دیا ہے۔ مختلف ممالک کے چڑیا گھروں میں پانڈا کی موجودگی عوام کے لیے ایک بڑی توجہ کا مرکز ہے۔ چین پانڈا کو ایک سفارتی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، اور مختلف ممالک کو پانڈا ادھار دے کر دوستی اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ پانڈا اور انسان: پانڈا کو ہمیشہ سے ہی انسانوں میں دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ اس کی معصومیت اور نرمی نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ چین میں پانڈا کو ایک قومی خزانہ سمجھا جاتا ہے اور اسے قومی جانور کی حیثیت دی گئی ہے۔ لوگ پانڈا کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے مختلف مہمات چلاتے ہیں اور چڑیا گھروں میں بھی پانڈا کی افزائش نسل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی نسل کو خطرات سے بچایا جا سکے۔ پانڈا کی بقا کے لیے اقدامات: پانڈا کی بقا کے لیے مختلف بین الاقوامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ WWF پانڈا کی بقا کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ چین کی حکومت نے بھی مختلف اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں بانس کے جنگلات کی بحالی اور پانڈا کے لیے محفوظ علاقے بنانا شامل ہیں۔ چینی حکومت نے پانڈا کی بقا کے لیے مختلف تحقیقی مراکز بھی قائم کیے ہیں، جہاں پانڈا کی نسل بڑھانے کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ پانڈا کی نسل کی بحالی: چین اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی کوششوں کے نتیجے میں پانڈا کی آبادی میں کچھ بہتری آئی ہے۔ 2016 میں پانڈا کو خطرے سے دوچار جانوروں کی فہرست سے نکالا گیا اور اب اسے غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم پانڈا کی بقا کے لیے اب بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نسل مکمل طور پر محفوظ ہو سکے۔ نتیجہ: پانڈا ایک منفرد اور دلچسپ جانور ہے جس کی بقا کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔
یہ نہ صرف چین کا قومی خزانہ ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ پانڈا کی بقا کے لیے جنگلات کی حفاظت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم پانڈا کی نسل کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری ماحولیاتی بقا کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔